اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ عہد توڑنے والے مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں یعنی قبیلہ بنی زمرہ کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا اور انہوں نے معاہدہ نہ توڑا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ کیف وَإِن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ بھلا کیسے ان کے وعدے کا اعتبار کیا جائے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ وہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ وہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم علم والوں کے لیے قرآن کی آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر یہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں کی قسمیں کچھ معتبر نہیں، ان سے لڑو تاکہ وہ شرارت سے باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم
مؤمنين کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول مکرم کو ان کے وطن مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے لڑائی میں پہل ہوئی ہے؟ کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ اے مسلمانوں، تم ان کافروں سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عبرت ناک سزا دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح دے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بہت جاننے والا نہایت حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے آزمائش میں ڈال کر ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی غیر کو اپنا رازدار نہیں بنائیں گے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔